اور آپ سب کو خدا یسوع مسیح کے پاک اور بابرکت نام میں سلام ہو۔ ہالیلویا ہالیلویا پریز گاڈ۔ سو آئیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے خدا کے پاک کلام کو کھولیں گے۔ نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 18واں باب اور 9ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 18واں باب اور 9ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک سب نے نکالا ہے؟ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر ادائیگی دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گنہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر کو گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آمین۔ میں زوردار تعلیم جائے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آپ سب تشریف رکھیے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ حوالہ میں نے اس پر پہلے بھی بات کی ہوئی ہے اور پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، لیکن آج ایک بار پھر سے اسے چوز کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ایک تو روزوں کا سیزن ہے اور اس میں روزہ ہے، ذکر ہے۔ میں پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا جو مضمون ہے وہ روزہ نہیں ہے لٹرلی، لیکن ہم کچھ باتیں ساتھ لے کر ضرور چلیں۔ اور آج کل کی دنیا میں جہاں پر جیسے اس حوالے میں ہمیں 2 اپروچز ملتی ہیں، 2 سورسز، 2 لوگوں کی زندگیوں سے جو 2 پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں، یہاں پر یسوع اس واقعے کی بات کر رہے ہیں۔ سارا حوالہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، آپ نے غور کیا ہے نا کہ بات کیا ہے، سنا ہے سب نے نا؟ ایک فریسی ہے اور ایک محصول لینے والا ہے۔ سو اس پہ آتے ہیں۔ یہاں راست بازی کی بات ہو رہی ہے، بڑے اور چھوٹے کی بات ہو رہی ہے، اور بہت یہ خوبصورت باتیں، اور جس دور کی یہ بات ہے 2000 سال پہلے کی، اس سے پیچھے بھی اگر آپ چلے جائیں، جس وقت کی یسوع سے بات کر رہے ہیں، اس سے پیچھے بھی اگر ہم چلے جائیں تو بھی اس دنیا میں شروع سے یہ پرابلم رہی ہے، بڑا اور چھوٹا، میں اور تم وغیرہ وغیرہ، کیونکہ پہلے بھی ایسی چیزیں تھیں، اس دور میں بھی ایسی چیزیں تھیں جس کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں، جس کا ذکر ہم نے پڑھا ہے۔ اور اگر موجودہ دور میں ہم دیکھیں، اب بھی ایسی باتیں انسان کے اندر ہے، سوسائٹیز کے اندر ہے، معاشروں کے اندر ہے، بڑا اور چھوٹا ہونے کی۔ ہم اپنے ملک کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر جب اختیار کی بات کرتے ہیں تو اختیار بھی بہت سارے لوگ اپنا غلط استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں۔ اکثر دوسروں کو رد کر دیا جاتا ہے، جیسے اس نے کیا۔ جو باتیں یہ شخص کر رہا ہے نا، میں ظالم نہیں ہوں، میں زناکار نہیں ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، یہ باتیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ اپنی مورل ویلیوز کو بتا رہا ہے جو شریعت حکم دیتی ہے۔ لیکن غلطی اس کی کیا ہے کہ وہ دوسرے کو رد کر رہا ہے، جو اس کا
رائٹ نہیں ہے، جو اس کو کسی طرح سے بھی واجب بات نہیں ہے کہ یہ اگر کر رہا ہے، روزے رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ، دعائیں کرتا ہے، تو یہ اس کی اپنی لائف ہے، یہ اس کا اپنا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ، اور اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے پر انگلی کر کے کہے کہ میں اس کی طرح نہیں، اور یہ بھول جاتا ہے کہ ہم دونوں کہاں پر ہیں؟ ہیکل میں۔ کہاں پر یہ گئے دعا کرنے کے لیے؟ دونوں ہیکل میں ہیں، اور اس کی جو پرابلم، جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ وہ دوسرے کو رد کر رہا ہے، اور شروع میں ہم نے ورز کے پڑھا کہ بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ وہ راست باز، ان کے لیے یسوع نے یہ تفسیر کہی، خصوصاً ہے سب کے لیے، لیکن خاص طور پر جو لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے رکھتے ہیں۔ اور جیسے میں ملکوں کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی میں نے بات کی ہے، اس دور کی اور آج کی بات کر رہا ہوں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بڑا چھوٹا یہ بہت عام بات ہے، کرسی کی جب ہم بات کرتے ہیں، جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں انہیں پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو ڈیزرو نہیں کرتے انہیں مختلف ذرائع استعمال کر کے اس کرسی کو دے دیا جاتا ہے، ایسا ہے۔ اور انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے نیپوٹزم، نیپوٹزم کا مطلب ہوتا ہے فیور کرنا، اور یہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، ہم فیور کر جاتے ہیں اپنوں کی، اپنے چاہنے والوں کی، اور یوں بہت ساری جگہوں پر ہم لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں، جن کے لیے ایک پلیس ہوتی ہے وہ ان کو نہیں دی جاتی، اور وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرتے ہیں، اور پھر ناانصافی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں، ایک مثال ہے کار والے جو لوگ ہیں، جن کے پاس کاریں ہیں، وہ بائک والوں کو پسند نہیں کرتے، ان کا دیکھنے کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر کاروں سے اوپر بھی گاڑیاں ہیں نا، پراڈو بھی ہے، مجھے زیادہ نام تو نہیں آتے، پراڈو سے اوپر بھی ہیں، اور وہ پھر ہاں ٹھیک ہے بھائی، وہ جو ہے وہ کار والوں کو تھوڑا لو سمجھتے ہیں اپنے آپ سے۔ اور ایک کیٹیگری اس سے بھی اوپر ہے، وہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے ہوائی جہاز بھی ہے نا، جو بہت زیادہ رچ کلاس ہے، ان کے اپنے ہوائی جہاز ہیں، اڑتے اڑتے، اور ان کو نیچے گاڑیوں میں بیٹھنے والے لوگ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ شروع سے انسانی پرابلم ہے، فرق، اور اس فرق کو یسوع مسیح جو ہے وہ مٹاتا ہے۔ وہ امارت کی، امیری کی اور ان ساری چیزوں کی بات نہیں کرتا، وہ انسان کی بات کرتا ہے، اور تعلیم دیتا ہے کہ ہم سب انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، اور وہ بات یہاں سے شروع کرتا ہے، کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ یا بعض لوگ اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ راست باز ہیں، اور اسی غرض سے اس نے یہ تمثیل کہی ہے کہ دو شخص جو ہیں وہ ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ فریسی جو ہے وہ اپنے آپ کو راست باز کہتے تھے، اور محصول لینے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں، وہ کون تھے محصول لینے والے؟ کون تھے؟ یہ گناہ گار تھے، کیونکہ محصول لینا کلام کے مطابق یہ روا نہیں تھا۔ آج بھی تو لے رہے ہیں لوگ جائز ناجائز طور پر پیسے اکٹھے کرتے، لیکن جو پرابلم آج بھی ہے ان کا، یہ شکوہ یہی رہتا ہے کہ ریونیو جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا۔ یہی مسئلہ تھا کہ جو فریسی لوگ تھے یا یہودی جو خدا پرست تھے، وہ محصول لینے والوں کو اور دیگر جو گناہ گار لوگ تھے انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ کیا زنا کا اور کسبیوں کا ذکر ہے، یہ ساری کیٹیگریز اس میں آتی ہے، گناہ گار، اس لیے یہ انہیں پسند نہیں کرتے۔ اور یسوع نے فرمایا کہ فریسی جو ہے وہ کھڑا ہو کر جب دعا کر رہا ہے تو شکر گزاری کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں باقی آدمیوں کی طرح ظالم نہیں ہوں، بے انصاف نہیں ہوں، زناکار بھی نہیں ہوں۔ اور پھر ڈائریکٹ وہ اس بندے پہ آ گئے جو اس کے ساتھ دعا کرنے گیا، کہتا ہے کہ میں اس بات کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں اس محصول لینے والے کی مانند بھی نہیں ہوں، میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، اور اپنی ساری آمدنی پر دہی کی دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، اور بہت بار یہ انسانی فطرت ہے کہ بہت بار انسان جو ہے وہ اپنے اندر پائی جانے والی کمیوں کو بھول جاتا ہے،
اور بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہمارے اندر رہتی ہے. جیسے یہ شخص یہاں پر دعا میں اپنی تعریفوں کے پول باندھ رہا ہے، مگر یہ بھول گیا ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ پرابلم، کچھ کمی ہے. جیسے اسی چیپٹر میں یہیں پر 18ویں آیت میں ایک امیر، ایک دولت مند شخص کی تمثیل، مثال یسوع نے پیش کی تھی، جو یسوع سے کہتا ہے کہ میں کیا کروں. نیچے 18ویں آیت سے شروع ہو رہی ہے بات، جو کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. اور یسوع سے کہہ رہا ہے کہ حکموں پر عمل کر. اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ان حکموں پر تو میں لڑکپن سے عمل کرتا آ رہا ہوں، چوری نہ کر، زنا نہ کر، 10 حکموں کی بات ہوگی. اور پھر یسوع نے کیا کہا تھا کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. 22ویں آیت یسوع سے جواب دے رہا ہے کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. یسوع نے کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، آ کر میرے پیچھے ہو. اور یقیناً یہاں پر جس شخص کی یسوع مثال دے رہے ہیں اس کے اندر بھی پرابلم، کمیاں ہیں. اور محصول لینے والے کی بات ہم کر رہے ہیں. کوئی مشہور شخص آتا ہے ذہن میں محصول لینے والا؟ متی بھی ہے، اور زکائی، اور وہ محصول لینے والوں کا سردار تھا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ زکائی جو ہے یا دیگر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ یہودی لوگ جو تھے انہیں پسند نہیں کرتی، یہ بھی یہودی تھے. زکائی کے حوالے میں یہی پر آگے والے چیپٹر میں 19ویں باب اس کا ذکر. یسوع نے کہا نا کہ آج اس کے گھر میں نجات آئی ہے. سنیں ادھر، آپ توجہ نہیں دے ادھر. یسوع نے کہا نا کہ آج اس کے گھر میں نجات آئی ہے کیونکہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے. کون؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ زکائی کی. اور محصول لینے والے جو لوگ تھے یہودی انہیں پسند نہیں کرتے تھے، شریعت کے قوانین تھے. مگر یسوع اس کے گھر میں کیوں جاتا ہے؟ زکائی جو ہے محصول لینے والوں کا سردار جو ہے، وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے. کیوں دیکھنا چاہتا ہے یسوع؟ کہاں پر چڑھ گیا تھا؟ گولر کے درخت پر. لیکن یہ کیوں دیکھنا چاہتا تھا یسوع؟ کیوں دیکھنا چاہتا تھا یسوع کو؟ یہ اس لیے دیکھنا چاہتا، ٹھیک ہے وہاں پر لکھا ہے کہ اس کا قد چھوٹا تھا، وہ تھا، لیکن رش بہت زیادہ تھا نا. جس راستے سے یسوع نے گزرنا تھا اسے معلوم ہے یہ درخت پر چڑھ گیا تھا. اور یہ اس لیے یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا. دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہم تو رد کیے ہوئے لوگ ہیں. جیسے وہ یہاں پر کہہ رہے کہ میں اس محصول لینے والے کی طرح کا نہیں ہوں. وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو شخص محصول لینے والوں کی بات کرتا ہے وہ کون ہے. وہ یسوع کو اس لیے دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ یسوع گناہگاروں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے. محصول لینے والوں کی یسوع بات کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر یہ کون شخص ہے جو ہماری بات کرتا ہے. ہمیں تو رد کیا جاتا ہے. فریسی یا دیگر راست باز یہودی ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، مگر یہ کون ہے؟ اس لیے وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا. اور پھر وہ بڑی جماعت جو یسوع کے ساتھ ہی اس وقت، جب اس باب کو ہم پڑھتے تو یسوع فریسی، وہ شخص جو محصول لینے والا ہے، وہ نہیں جانتا کہ یسوع میرے ہی گھر آئے گا. وہ تو درخت پر چڑھا ہے دیکھنے کے لیے. لیکن یسوع نے اسے کہا تھا کہ آ جا، نیچے اتر، آج میں تیرے ہی ساتھ رہوں گا، تیرے گھر میں. اور وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر بھی یہی پرابلم ہوئی تھی. جو راست باز لوگ تھے اس جماعت کے اندر، وہ بڑبڑا رہے کہ یہ تو ایک گناہگار شخص کے گھر جا اترا ہے. یسوع کے بارے میں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ گناہگاروں سے محبت رکھتا ہے. اور اعتراض کرنے والے اسی بھیڑ میں جو یسوع کے شاگرد ہیں، جو معجزات دیکھنے آئے، وہ یسوع کے اس فیصلے سے کہ اتر آج مجھے تیرے ہی گھر میں رہنا ہے، ناراض ہو گئے، خفا ہے.
یہ اس گناہگار کے گھر میں چلا گیا. اور آگے کی ساری سٹوری آپ جانتے ہیں کہ جیسے یسوع جب وہاں پر بیٹھا ہے وہ اپنا مال بانٹنا شروع ہو گیا. کتنے گنا زیادہ لوگوں کو کہہ رہا تھا. یہ بھی شریعت کا دستور تھا, ایسے ہی نہیں وہ کر رہا تھا. اگر کسی نے کچھ ناحق لیا ہوتا تھا نا تو پھر یہ جرمانہ تھا کہ وہ 4 گنا زیادہ پے کرے. چینجنگ تو آ رہی ہے اس کی لائف. یسوع گناہگاروں سے پیار کرتا ہے اور ایکول بیسس پر, برابری کی سطح پر وہ دیکھتا ہے. برابری کی سطح پر وہ دونوں کو یا ہر ایک شخص کو اس زمین پر ٹریٹ کرتا ہے. اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں. ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں. کسی کو ہے آئیڈیا کون سے دن تھے 2؟ پیر اور جمعرات. ہاں, پیر اور جمعرات کو یہودی جو تھے روزہ رکھتے تھے. اور پھر کسی کو کیا کوئی اندازہ ہے کہ پیر اور جمعرات کے ہی دن کیوں چنے گئے تھے؟ نہیں, وہ ہے ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے, یہ بھی صحیح ہے, ٹھیک کہہ رہی ہے لڑکی, لیکن جو اصل بات اور بتائی جاتی ہے نا جو زیادہ سوٹیبل ہے, وہ کہا جاتا ہے کہ جب مقدس موسیٰ پہاڑ پر گئے تھے تو پیر والے دن اوپر گئے تھے اور جمعرات کو وہ نیچے آئے تھے. اس لیے پیر اور جمعرات کا جو روز دن ہے وہ مقرر کیے گئے دونوں. لیکن اس میں بھی وہ ریاکاری کرتے تھے. آج بھی دیکھیں نا, بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, پہلا رکھ لیا تھے آخری رکھ لیا, باقی کے گئے. اس میں بھی وہ پہلا پیر اور آخری پیر جمعرات کا سلسلہ اکثر یہ لوگ کرتے تھے, ریاکاری کرتے تھے. مگر یسوع جو ہے جب روزے میں ہے, ویڈنسڈے والے بدھ والے دن بہت سارے لوگ نہیں آئے تھے, راکھ کے بدھ, اور وہاں پر میں لوگوں کے ساتھ مل کر اس دن بھی یہاں پر سیکھ رہا تھا کہ جب یسوع روزے کی حالت میں تھے, جب یسوع آزمائے گئے ہیں, تو یسوع مسیح کی اس آزمائش میں سے ہم 2-3 باتیں بڑی خاص سیکھتے ہیں. پہلی بات ہم سیکھ رہے تھے کہ یسوع وہاں پر ریاضت کرنے گئے. یہ بات تو سچ ہے کہ یسوع ایک بڑی خدمت کے لیے تیار ہو رہے تھے نا, آزمائے گئے 40 دن تک. لیکن اس آزمائش میں ہم پڑے, پہلی اور خاص بات جو وہاں سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع وہاں دعائیا ریاضت کرنے کے لیے گیا تھا. اور میں اسے تپسیا کہہ رہا تھا. ایک ہی بات, وہ محب ہے ان بیابانوں میں, وہ 40 دن اور 40 رات دعا میں مگن ہے, ریاضت کر رہا ہے, ٹوٹلی اپنے آسمانی باپ اپنے خدا کے ساتھ وہ لنکڈ اپ ہے, اور وہاں کوئی بھی اسے ڈسٹرب نہیں کر رہا. ہاں, ایک ہے تھا ابلیس, لیکن وہ ٹوٹلی خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے, محب ہے, مصروف ہے ریاضت میں, دعا کرنے میں. اور پھر دوسری خاص بات, وہ حلیم بننے وہاں پر گیا ہے. حلیم تو ہے لیکن پریکٹس, وہ حلیم بننے گیا ہے. اور جب شیطان اسے اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا, اس نے کوئی غرور سے بات نہیں کی اس کے ساتھ, وہ حلیم رہا. چاہتا تو غصے سے بات کر سکتا تھا, لیکن نہیں, آزمائش تو یہی تھی نا, آزمائش پر کھرا اس نے اترنا تھا. اگر وہ کہیں پر بھی گڑبڑ کرتا ہے تو پھر وہ کھرا نہیں اترتا. وہ حلیم بننے کے لیے وہاں گیا, اور جب ابلیس اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے تو اس میں اس کے لب و لہجوں میں کوئی بھی ہمیں تلخی نظر نہیں آتی, بلکہ وہ حلیمی کے ساتھ جواب دیتا ہے. کہتا کہ لکھا ہوا ہے, استثنا کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. آدمی صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے. ہاں, 2 باتیں ہو گئی, ریاضت, دعائیا ریاضت, اور پھر حلیم بننے کے لیے. اور پھر تیسری اور آخری اور بڑی خاص بات جو ہمیں اس آزمائش میں جب وہ روزے کی حالت میں ملتی ہے, وہ ہے وہ دنیاوی شان و شوکت کو رد کرنے کے لیے گیا تھا. اس نے کہا نا ابلیس نے
کہ میں تجھے دنیا کی ساری شان و شوکت، ساری سلطنتیں دیتا ہوں، کیا کر مجھے؟ سجدہ کر۔ اس نے رد کر دیا، اس نے ٹھوکر مار دی دنیاوی سلطنت کو، دنیاوی شان و شوکت کو اس نے رد کر دیا، اور وہ ان ساری آزمائشوں میں کھرا اترتا ہے، وہ حلیم بننا سکھاتا ہے۔ اور خصوصاً جب روزوں کا یہ لینڈ سیزن ہے تو اس میں ہمیں اور بھی چیزوں پر فوکس کرنا ہے۔ ویسے وہ ساری بائبل کی تعلیم ہے نا، یہ بائبل کی یسوع مسیح کی ساری تعلیم جو ہے وہ یہی ہے، حلیمی سکھاتا ہے۔ لیکن لینڈ سیزن میں اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ حوالہ چنا آج، اور یسوع وہاں پر ریاضت کرنے گیا، یسوع حلیم بننے کی تعلیم وہاں سے ہم سیکھتے ہیں، اور یسوع جو ہے وہ دنیاوی شان و شوکت کو رد وہاں پر کرنے کے لیے گیا تھا۔ روزے کی حالت میں یسوع وہاں پر ان ساری چیزوں میں کامیاب ہوتا ہے، فتح پاتا ہے، اور اس آزمائش پر یسوع سکھالی پاتا ہے۔ دو اپروچز، پہلے ہم نے فریسی کی بات کی، اب ہم محصول لینے والے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کیسے دعا کر رہا ہے؟ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ وہ آنکھ آسمان کی طرف بھی نہیں اٹھا رہا، اور چھاتی کو پیٹ رہا اور اقرار کرتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ پر رحم کر اے خدا، مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ وہ مانتا ہے اس بات کو کہ میں گناہ گار ہوں، اور خدا کا کلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب کبھی کوئی توبہ کر لیتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو وہ معافی کو حاصل کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو بڑی اچھی مثال جو ڈاکو کی ہے وہ دینا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس نے آخری وقت میں اسے قبول کر لیا، اقرار کیا ہے اپنے گناہ کا۔ اس نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا، ہے نا؟ ہاں گڈ۔ وہ کہتا اسی تے اپنے گناہوں کی سزا پانے ہیں، پر یہ کچھ نہیں کیتا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور دوسرے لفظوں میں وہ اپنے گناہ کا اقرار کر کے اسے مان لیتا، اسے قبول کر لیتا ہے، اور پھر اسی ہی لمحے یسوع مسیح نے صلیب ہی پر اسے جواب دیا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ گناہ گار پر رحم کر، آسمانی باپ سے کہہ رہا ہے۔ جب کوئی اقرار کرتا ہے تو خدا رحم کرتا ہے، جب کوئی پچھتاتا ہے تو خدا اسی وقت اس پر رحم کرتا ہے، اپنے فضل کو وہ جاری کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح، اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح ہر ایک بات میں پہلے نمونہ دیتا۔ جب فلپیوں کے خط کو آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا تھا؟ خالی۔ چھوٹا بننے کی بات ہم کر رہے ہیں۔ لکھا ہے دوسرے باب میں 7ویں آیت، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت کو اختیار کر لیا۔ خادم چھوٹا، ملازم ہے تو وہ بڑا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے خالی کر لیا۔ جیسے میں نے آزمائش کا وہ حوالہ آپ کے سامنے رکھا کہ اسے لالچ دیا جا رہا، اور ابھی رات کو ہی ہم چھوٹی سی بات کر رہے تھے، تسلیس پر ہی بات ہو رہی، تو میں ان بھائیوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ یسوع کو آزمایا گیا تھا، خدا کو آزمایا نہیں گیا تھا۔ اور آپ بھی یاد رکھیں کہ شیطان کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ خدا کو آزما سکے۔ وہ آزما سکتا ہے؟ بتائیں مجھے، وہ خدا کو آزما سکتا ہی نہیں۔ اس کی جرت ہی نہیں کہ وہ خدا کو آزمائے۔ اتنے انہیں گناہ کیتا سی تو کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ سٹ چھڑے والے تھے، اس نے پھینک دیا۔ وہ کیا کر سکتا تھا؟ خدا کچھ نہیں، اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا وہاں پر۔ اور پھر روٹی، خدا روٹی کھاتا ہے، وہ میری طرح ہے، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ بدن کی بات ہو رہی تھی، اس نے اس کے بیٹے کو یسوع کو آزمایا ہے، کیونکہ بھوک یسوع کھاتا تھا نا، پیتا بھی تھا۔ خدا کو کیسے آزما سکتا ہے؟
बहरहाल यसु खादिम की सूरत इख्तियार करता है, छोटा बनता है, और फिर हम जानते हैं कि जब वो छोटा बना है तो फिर खुदा ने उसे एक बड़ा नाम दिया। इंसान होने की हैसियत से वो घबरा गया था, खौफज़दा वो भी हो गया था, लेकिन जब वो इन सारी आजमाइशों पर खरा उतरा, पूरा उतरा है, तो फिर खुदा ने उसे ऐसा नाम बख्शा जो इस जमीन पर किसी को बख्शा नहीं गया और ना ही बख्शा जा सकेगा। और वो छोटा है, छोटा बनता है, छोटा बनने की तालीम देता है। और मौजूदा मुआशरे की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जब हम इस हवाले का इतलाक अपने ऊपर करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो फिर हमें ये बड़ी स्ट्रॉन्गली ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर खड़े हैं हम आज। अगर चुना गया हूँ, मुझ पर फजल हो गया है, अगर मैं बड़ा रियासती हूँ, अगर मैं बड़ा मेहनती हूँ, अगर मैं बड़ा दुआगो शख्स हूँ, तो मैं दूसरों को किस निगाह से देख रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा अपना ताल्लुक है। रोज़ों के अयाम में हमें सोचनी चाहिए ऐसी बातें संजीदगी से। इसीलिए मैंने ये हवाला लिया कि कहाँ पर हैं हम रूहानी लोग। यहाँ पर मैंने कहा दो अप्रोचेस हमें नजर आती है, मजहबी और रूहानी। और मजहबी को अप्रोच कौन दे रहा है? फरीसी दे रहा है। जब इंसान बड़ा मजहबी बन जाता है तो हर चीज़ में नुक्स निकालता है, लेकिन यसू रूहानी होने को तरजीह देता है। और मजहबी ठीक है, लेकिन मजहबी से रूहानी आगे का स्टेप है। इसीलिए यसू हर जगह पर ये कहता है कि मैं रूहानी हूँ, जिस्मानी नहीं हूँ। यानी मेरी बातें जो हैं उनका ताल्लुक जिस्म के साथ नहीं, रूह से है, रूह से। और वो खादिम बनने की बात करता है, बल्कि खुद भी खादिम बन जाता है और पावर को, इख्तियार को, सल्तनत को वो रद्द कर देता है। और अगर हम बड़े परहेजी हैं, बड़े हम दुआगो हैं, लेकिन हम कैसे हैं? मजहबी है या रूहानी है? क्या हम कीड़े निकालते रहते हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं मैं दूसरों को हकारत की निगाह से देखता हूँ कि मैं आगे हूँ, मैं दुआ ज़्यादा करता हूँ? हमें सोचने की ज़रूरत है। जो हम आज के इस पैसेज से ख़ास बात सीखते हैं, चीज़ें तो काफ़ी मैंने आपको बताई, लेकिन जो एप्लीकेशन है, जो नतीजा है, वो यही है कि हम में से हर शख्स अपने आप से ये पूछे, ये सवाल करे कि क्या मैं हलीम हूँ? बजाय इसके कि हम किसी पर उंगली करें जैसे इसने की, उसकी ममानत कर रहा हो। उसका मतलब यही है कि अगर आप रोज़ा रखते हैं, अदयकी देते हैं, यीशु यही कह रहा है कि ठीक है, आप खुदा के कलाम पर अमल कर रहे हैं, पर दूसरों को आप किस निगाह से देख रहे हैं। और फिर नीचे लिखा है, यीशु कह रहा है कि ये महसूल लेने वाला जिसने अपनी खता, अपने गुनाहों का इकरार किया है, वो उसकी निस्बत ज़्यादा रास्तबाज ठहरा और घर गया। और जब मैं यीशु की बात कर रहा हूँ, खादिम उसने अपने आप को बना दो, तो यहाँ पर वही बात कि जो कुछ छोटा बनता है वो खुदा की निगाह में बड़ा है, खुदा बड़ा बनाता है उसे। लेकिन ये मुमकिन कब है? ये मुमकिन उस वक्त होता है जब वाकई हम अंदर से बदल जाते हैं, छोटा अपने आप को समझते हैं। जो कि लेंट सीजन मैंने बार बार कहा, जो इन 40-45 दिनों की खास प्रैक्टिस होनी चाहिए, होनी तो सारा साल ही चाहिए। और रोज़े को मैं साथ लेकर चला हूँ, यीशु की आजमाइश से मैंने आपको अच्छी बातें बताई कि फिर आम दिनों में और रोज़ों के दिनों में हम कैसे चलते हैं, कहाँ पर हैं हम? मुझे और आपको अपने आप से सवाल करने की ज़रूरत है कि मैं कितना हलीम हूँ, कितनी हलीम हूँ। क्योंकि मसीहियत जो है वो गिरे हुए को उठाने का नाम है। चर्च की
یسوع مسیح کی خدمت کا یہ مضبوط حصہ ہے ہیلپ کرنا. اور ہیلپ صرف پیسوں سے نہیں ہوتی، ہیلپ بڑے طریقوں سے ہوتی ہے. اگر کوئی کہیں ویک ہے تو اسے اس ایریا میں اس کی ہیلپ کرنا. اگر کوئی کم ریاستی ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہے تو اسے اسی طرح سے اپنے ٹریٹ کر کے اسے سپورٹ کرنا ہے، ہیلپ کرنا ہے. نہ کہ ہم باتیں کر کے اور جو گر رہا ہے اسے گرا ہی دیں. یہ تعلیم ہے یسوع مسیح کی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے. اور آخری بات پھر سے میں وہی کہوں گا کہ ہم پوچھیں اپنے آپ سے، خود ہر شخص، کہ ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ، میں کہاں کھڑا ہوں روحانی پوائنٹ آف ویو سے. ایز اے کرسچین، ایز اے مسیحی میں کہاں پر ہوں. شکستہ دلی، فروتنی، حلیمی کتنی ہے میرے اندر، اور جس کی بات یسوع بار بار کرتا اور وہ کہتا بھی ہے کہ میں حلیم اور دل کا فروتن. اور پھر میں نے کتنا سیکھا ہے اس سے، کتنا سیکھ سکتا ہوں. اور پھر میرا رول کیا ہے، میرا رول سوسائٹی میں اپنے لوگوں میں کیا ہونا چاہیے. سوال کریں ہم اپنے آپ سے، پوچھیں کہ ہم کہاں پر ہیں. آمین. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کریں. اور جماعت میں سے کوئی بھی